حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا بابرکت واقعہ۔ تمہید۔ اسلام کی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہیں جو نہ صرف اپنی سادگی کی وجہ سے روشن مثال ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ران ہدایت اور درس عبرت بھی رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم اور مبارک واقعہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی ہے۔ یہ نکاح نہ صرف دنیاوی اعتبار سے ایک پاکیزہ رشتہ تھا بلکہ روحانی لحاظ سے بھی ایک ایسا باب ہے جس سے الفامت مسلمہ کو یہ سبق ملتا ہے کہ شادی سادگی اور تقوی کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ دنیاوی نمود و نمائش کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پس منظر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کے آغاز سے ہی رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ وہ کم عمری ہی میں رسول اللہ کے زیر پرورش رہے۔ شجاعت، علم، دیانت اور قربانی میں آپ کا مقام بے مثال تھا۔ اپنے غزوہ بدر، الفاہد، خندق اور دیگر غزوات میں شجاعت کے جوہر دکھائے اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پس منظر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی سب سے پیاری بیٹی تھیں۔ ان کا لقب او زہرا اور بطول تھا۔ وہ اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد رسول اللہ کے لیے سکون قلب کا باعث بنے۔ ان کی سیرت سادگی، عبادت، زہد اور تقوی سے مزین تھی۔ نکاح کا پیغام۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سن نکاح کو پہنچی تو کئی بڑے اور عظیم صحابہ کرام نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ نے بھی پیغام بھیجا، لیکن رسول اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس خاموشی سے صحابہ کرام سمجھ گئے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے لیے کسی اور کو منتخب کیا ہے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ دل میں اس خواہش کو رکھتے تھے، لیکن غربت اور تنگ دستی کے باعث وہ براہ راست عرض کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ آخرکار کچھ قریبی صحابہ نے ان کی ہمت بندھائی اور کہا، علی، تم رسول اللہ کے قریبی ہو، اب کے زیر پرورش رہے ہو، اپنی خواہش بیان کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمت کی اور بارگان نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کروں۔ رسول اللہ کا جواب۔ رسول اللہ نے فرمایا، علی، تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، میرے پاس صرف ایک زرہ ہے جو میں نے جنگ بدر میں حاصل کی تھی۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، یہی زرہ بیچ کر مہر ادا کرو۔ چنانچہ زرہ کو 400 درہم میں بیچا گیا۔ اس رقم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے جہیز میں چند سادہ چیزیں تیار کی گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جہیز میں صرف چند چیزیں شامل تھیں۔ ایک چادر، ایک مشکیزہ پانی بھرنے کا برتن، چند مٹی کے برتن، ایک چکی۔ یہ تمام چیزیں بہت سادہ اور معمولی تھیں، لیکن ان کی برکت بے مثال تھی۔ نکاح کی تقریب۔ نکاح کی تقریب نہایت سادگی سے مسجد نبوی میں منعقد ہوئی۔ رسول اللہ نے خود نکاح پڑھایا، خطبہ نکاح دیا اور فرمایا، الحمدللہ، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی بن ابی طالب سے 400 درہم مہر پر کیا۔ یہ اعلان سنتے ہی صحابہ کرام نے خوشی کا اظہار کیا۔ ولیمہ۔ نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کا انتظام کیا۔ ولیمہ بھی نہایت سادہ تھا۔ کھجوریں جو کی روٹی اور گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ رسول اللہ نے ولیمہ میں شرکت فرمائی اور دعا دی، اے اللہ، ان دونوں کو بابرکت بنا، ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنا اور ان کی نسل کو بھی خیر والا بنا۔ رخصتی کا منظر۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رخصت کرنے کا وقت آیا تو رسول اللہ خود بیٹی کے گھر تک ساتھ گئے۔ وہاں اپنے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو نصیحت فرمائی، علی، فاطمہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں قیمتی امانت ہے، اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ پھر رسول اللہ نے دونوں کے لیے دعا فرمائی اور ان پر خیر و برکت کی دعائیں کیں۔ ازدواجی زندگی کی مثال۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی ازدواجی زندگی محبت، سادگی اور قربانی سے بھرپور تھی۔
دونوں گھر کے کام مل کر کرتے، کبھی حضرت علی گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے اور کبھی حضرت فاطمہ مشقت برداشت کرتیں۔ ایک دن حضرت فاطمہ کے ہاتھ مشکیزہ اٹھانے سے زخمی ہو گئے اور چکی پیستے پیستے نشان پڑ گئے۔ حضرت علی نے کہا، چلو نبی کے پاس چلتے ہیں اور کوئی خادمہ مانگ لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، بیٹی اور داماد، میں تمہیں خادمہ سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہوگا۔ یہ ذکر آج بھی تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ نتیجہ اور سبق: حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شادی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ شادی میں سادگی ہونی چاہیے، نمود و نمائش اور اسراف سے بچنا چاہیے۔ اصل چیز محبت، ایمان اور تقوی ہے۔ نکاح کو آسان بنایا جائے تاکہ امت میں پاکیزگی قائم ہو۔ یہ واقعہ ایک ایسا روشن باب ہے جس سے امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر شادی تقوی اور سادگی سے کی جائے تو وہ بابرکت ہوتی ہے، اور اگر نمود و نمائش ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور دین کی بات کو آگے پہنچائیں۔ اگر آپ طائف کا سفر اور نبی کریم السلام کی دعا کا واقعہ سن جاتے ہو، میں لنک دیا ہے۔